بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل کی 6 ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئے جی ناول کی طرف چلتے ہیں۔ پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ پچھلی بار کے مقابلے میں اس مرتبہ وہاں آنے پر ماحول عجیب سے تناؤ کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ مائنور ٹانگ پر ٹانگ رکھے لٹ مار انداز میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، تو عالیہ نے بھی ان لوگوں کی دوبارہ آمد پر کوئی خوشی اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ بھی بیزار سے انداز میں صوفے پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ زیاد نے خود سے 2 سے 3 مرتبہ کوئی بات کی تھی جس کا عالیہ نے ہاں ہوں کر کے جواب دیا اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ تزین ٹیبل پر چائے کے ساتھ چند لوازمات رکھ کر جا چکی تھی۔ مائنور نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی عالیہ نے اخلاقاً اس کو کچھ لینے کے لیے کہا تھا۔ زیاد نے آگے بڑھ کر چائے کا کپ اٹھا لیا، تب کچھ دیر بعد کمرے میں مائنور کی آواز گونجی، آپ ایرا کو بلوا لیں، ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر بیزار سے انداز میں بولی تو زیاد مائنور کو دیکھنے لگا۔ تزین، ایرا کو یہاں بھیج دو۔ عالیہ نے مائنور کو جواب دیے بغیر وہیں بیٹھے بیٹھے تزین کو آواز لگائی تو زیاد نے بے دلی سے چائے کا کپ واپس رکھ دیا۔ چند سیکنڈ بعد ڈرائنگ روم میں ایرا آئی تو زیاد کی مسکراتی نظروں نے اس کو دیکھا۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ کلر کی قمیض ٹراؤزر میں سمپل سی اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ایرا شناسائی بھری مسکراہٹ سے مائنور سے ملنے آگے بڑھی تو مائنور نے اٹھ کر اس سے ملنے کی زحمت نہیں کی بلکہ رکھائی سے بنا مسکرائے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ایرا جو توقع کر رہی تھی کہ مائنور اٹھ کر اسے گلے لگا کر بچپن کی طرح خوشی سے مسکرا کر ملے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے خود ہی مائنور کے آگے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جس پر مائنور نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا چھو کر پیچھے کر لیا۔ عالیہ نے اس رد عمل پر ناگواری سے اپنا سر جھٹکا، جبکہ زیاد بڑی حیرت سے مائنور کا یہ انداز دیکھنے لگا۔ اسے دلی طور پر مائنور کے اس رویے پر دکھ پہنچا تھا۔ اب یوں ہی سر پر کھڑی رہوگی کیا اپنی آنٹی کے؟ ارے جتنا انہوں نے ملنا تھا مل لیا، اب ٹک بھی جاؤ صوفے پر۔ ایرا کی مائنور سے انسلٹ ہوتے دیکھ کر عالیہ بھی مربت کے بغیر ایرا کو انہی لوگوں کے سامنے کھرکتی ہوئی بولی تو ایرا شرمندہ سے ایک سرسری نظر زیاد پر ڈال کر ٹیبل کے پاس آئی۔ آپ لوگوں نے تو کچھ لیا ہی نہیں، ایرا ٹیبل پر رکھے لوازمات کو دیکھ کر بولی اور چائے کا کپ اٹھا کر مائنور کی طرف بڑھانے لگی۔ رہنے تو ان تکلفات کی ضرورت نہیں، ہم بس یہاں رشتے کی بات کرنے آئے تھے تمہاری پھپھو سے۔ مائنور نے ہاتھ کے اشارے سے ایرا کو روک کر عالیہ کو دیکھتے ہوئے جتایا تو زیاد لب پھینچ کر ضبط کرتا ہوا مائنور کو دیکھنے لگا۔ ایرا چائے کا کپ واپس رکھ کر خاموشی سے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ رشتے کی بات کیا کرنی ہے بہن، بس لڑکا لڑکی راضی ہیں، جب ہی آپ کا بیٹا یہاں آپ کو دوبارہ لے کر آ گیا، جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہو وہ آپ بتا دیجیے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مجھ سے ہو سکا میں پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ عالیہ مائنور کے رشتے والی بات پر طنزیہ لہجہ اختیار کرتی ہوئی بولی اور جہیز کے متعلق پوچھنے لگی۔ واٹ ڈیمانڈ؟ اگر ڈیمانڈ سے مطلب آپ جہیز سے ریلیٹ کوئی بات کریے تو ہمارے خاندان میں لڑکی والوں سے جہیز لینے کا رواج نہیں ہے، اور ویسے بھی اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ بس اتنا بتا دیں کہ ہمیں رخصتی کے لیے کب آنا ہوگا دوبارہ۔ مائنور نامحسوس کرد اپنی شرٹ پر سے چھاٹتی ہوئی عالیہ کو دیکھ کر بولی تو ایرا نے نظریں اٹھا کر ایک نظر زیاد پر ڈالی جو مسلسل ضبط کیے خاموشی سے بیٹھا اپنی ماں کا انداز دیکھ رہا تھا، لیکن مائنور زیاد کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی عالیہ کو دیکھتی ہوئی بات کر رہی تھی، اور عالیہ ناک منہ چڑھا کر صوفے پر بیٹھی ہوئی بیزار سے انداز میں مائنور کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ بھلا ایسے رشتے کب اور کہاں ہوتے ہیں؟ ایرا نے سوچتے ہوئے بے دلی سے دوبارہ اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ میں موجود زیاد کی پہنائی ہوئی انگوٹھی دیکھنے لگی۔ ایسا کریں آپ لوگ اتوار کو ایرا کو لینے یہاں آ جائیں، اس دن زیاد کی آفس سے چھٹی بھی ہوگی، وہ مصروف بھی نہیں ہوگا، تبھی گھر میں سادگی سے نکاح کے بعد ہم ایرا کی رخصتی کر دیں گے۔ مائنور اگر کم نہ تھی تو عالیہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کے مقابلے میں آنے کی۔ اس طرح شادی اور اتنی جلدی رخصتی کا سن کر کمرے میں موجود نفوس عالیہ کو دیکھتے رہ گئے۔ اتنی جلدی برات؟ ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میرا چھوٹا بیٹا بھی پاکستان میں موجود نہیں، ایسے ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی، نو وے، ہر فنکشن پراپر طریقے سے ہوگا، ود گڈ پریزنٹیشن، شادی کے ایونٹ کم سے کم بھی 6 سے 7 ہوں گے پراپر ارینجمنٹ کے ساتھ۔ مائنور عالیہ کے خیال کو رد کرتی ہوئی بولی، مگر اب کی مرتبہ زیاد گفتگو میں حصہ لیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے ہم سنڈے کے دن یہاں عصر کے بعد آ جاتے ہیں، تبھی نکاح کے بعد ایرا کو اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جائیں گے۔ زیاد کی بات سن کر مائنور کے ساتھ ایرا بھی حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی، مگر اب زیاد عالیہ کی طرف دیکھتا ہوا اس کی اگلی بات کا جواب دیتا حق مہر اور دوسری باتیں طے کر رہا تھا۔ بیٹھے آوے دا آبا ہی بگڑیا ہوا۔ کیا مطلب؟ وہاں سب کچھ اتنی جلدی طے بھی کر لیا تم نے؟ ایسی کیا آفت آن پڑی تھی یار، تھوڑا انتظار تو کر لیتے، میری فلائٹ منڈے کو تھی، یعنی تمہارے نکاح والے دن کے اگلے ہی دن میرا پاکستان آنا ہوگا۔ ریان جویلری شاپ سے زیاد کی بیوی کے لیے خوبصورت سا ڈائمنڈ کا پینڈنٹ لے کر ابھی باہر نکلا تھا، تب موبائل پر زیاد کی بات سن کر وہ افسوس کا اظہار کرتا ہوا بولا۔ اس وقت وہاں نیو یارک کی نائٹ لائف پوری طرح بیدار نظر آ رہی تھی۔ میں نے اکیلے کچھ طے نہیں کیا، اس کی پھپھو کی مرضی پر صرف اپنی رضامندی دی ہے، ورنہ ماں تو کسی بھی معاملے میں کچھ سی خاص دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ زیاد آفس سے جلدی نکلتا ہوا کار ڈرائیو کرنے کے ساتھ ریان کو بتانے لگا۔ جس طرح کے ماحول میں وہاں اس کے رشتے کی بات چیت چل رہی تھی، زیاد کو یہ مناسب لگا، وہ تو اتوار کے دن سارے طریقے سے نکاح کے بعد ایرا کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے آتا۔ اگر وہ مائنور کی بات کو اوپر رکھتا ہوا سارے فنکشنز کو ترتیب دیتا تو جتنے دن فنکشن ہوتے اتنے دن مائنور اور ایرا کی پھپھو کے درمیان مزید باتیں نکل کر دوسرے لوگوں کے بھی سامنے آتی۔ ماں اور تمہارے کسی معاملے میں انٹرسٹ نہ لیں، یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا۔ زیاد سکندر، ویسے سب کچھ ٹھیک تو ہے نا پاکستان میں؟
ریان اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوا سیٹ بیلٹ باندھ کر زیاد سے پوچھنے لگا. اب وہ مونٹی کو راستے سے لیتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا. یار بس سب ٹھیک ہے, بس تم جلدی سے یہاں آ جاؤ. مین ایونٹ تو ریسیپشن کا ہے جو تمہاری موجودگی میں ہوگا. نکاح تو بس گھر کے چند افراد میں مشتمل سادہ سی تقریب ہے. زیاد ریان سے بولتا ہوا کال رکھ چکا تھا کیونکہ سامنے ایرا کی پھپھو کا گھر موجود تھا. آج اسے ایرا کو نکاح کے ڈریس کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانا تھا. اندر آؤ گے؟ ایرا زیاد کی کار سے باہر نکلنے سے پہلے اس سے پوچھنے لگی. وہ ایرا کو اپنا من پسند ڈریس دلوا کر اس وقت ایرا کو اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا. تم دل سے چاہ رہی ہو کہ میں تمہارے گھر آؤں یا اخلاقاً مجھ سے آنے کا پوچھ رہی ہو؟ میں نے ابھی تنوں دسے. زیاد ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اچھے موڈ میں اس سے پوچھنے لگا جس پر ایرا ہلکا سا مسکرائی. میں دل سے چاہ رہی ہوں تم تھوڑی دیر کے لیے گھر آ جاؤ. ایرا مسکراتی ہوئی آنکھوں میں نرم تاثر لیے زیاد سے بولی جس پر وہ بھی مسکرا دیا. تمہاری پھپھو تو نہیں مائنڈ کریں گی میرے آنے پر؟ زیاد تھوڑا کنفیوز ہو کر ایرا سے پوچھنے لگا جس پر ایرا اپنی ہنسی چھپا نہ سکی. مجھے لگ رہا ہے تم تھوڑا سا ڈر سے گئے ہو میری پھپھو سے. ایرا کے بولنے پر زیاد خود بھی ہنسا. زیاد غلط. زیاد سکندر اور کسی سے ڈر جائے ایسا ناممکن ہے. زیاد بولتا ہوا خاموش ہوا تو ایرا اس کی کار سے نیچے اتر گئی. زیاد بھی سارے شاپنگ بیگز لے کر کار سے باہر نکل آئے. سنو, پھپھو اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے. ایرا کے اطلاع دینے پر وہ ہنستا ہوا ایرا کو دیکھنے لگا. زبی تم نے اتنی دلیری دکھاتے ہو مجھے گھر آنے کی آفر کیا, ورنہ تو ایرا اپنی پھپھو سے بہت زیادہ ڈرتی ہے. زیاد ایرا کو دیکھتا ہوا شرارت سے بولا جس پر ایرا مسکراتی ہوئی گھر کا دروازہ کھولنے لگی. وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے. یہ بتاؤ کیا لوگے, چائے یا کافی؟ ایرا زیاد کے ہاتھ سے سارے شاپنگ بیگز لے کر ایک سائڈ پر رکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی. تبھی زیاد نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنا دوسرا ہاتھ ایرا کی کمر میں حمال کر کے ایرا کو خود سے قریب کیا. نہ چائے نہ کافی, بس ایک عدد کس. زیاد اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا ایرا سے بولا تو ایرا کا دل اس کی بے باکی پر زور و شور سے دھڑکا. تم فری ہو رہے ہو؟ ایرا زیاد کو اپنے اس قدر نزدیک دیکھ کر نروس ہوتی ہوئی بولی. ساتھ ہی اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کیا. جتنا قریب وہ اس وقت اس کو کھڑا اس کو جس انداز میں دیکھ رہا تھا ایرا کا دل اندر ہی اندر بری طرح دھڑکنے لگا. وہ زیاد کی جانب دیکھنے سے گریز کرنے لگی. اپنی ہونے والی بیوی سے فری ہونا کوئی بری بات تو نہیں, اور چائے کافی کی آفر تم نے کیا, لیکن اس وقت مجھے جو چاہیے وہ میں نے تمہیں بتا دیا. زیاد نے ایرا کا بازو چھوڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا. تم بھول رہے ہو میں بھی صرف ہونے والی بیوی ہوں, ہوئی نہیں ہوں. اس لیے بھی تمہارا فری ہونا نہیں بنتا, اور چائے یا کافی کا پوچھنا مہمان نوازی کی علامت ہوتا ہے, اس لیے میں نے تم سے پوچھا. ایرا آرام سے اس کے ہزار سے نکلتی ہوئی بولی تو زیاد کافی بدمزہ ہوا. یعنی تم اچھی مہمان نواز نہیں ہو, لگتا ہے شادی کے بعد تمہیں مہمان نوازی کے گر بھی سکھانے پڑیں گے. اوپر سے اتنے دن گزر چکے ہیں, معلوم نہیں ہے سنڈے اب کی مرتبہ تک کیوں لیٹ ہو گیا یار. زیاد کے بے قرار لہجے پر ایرا کو ہنسی آ گئی. اچھا اداس مت ہو, تمہیں ڈریس اور جویلری پہن کر دکھاتی ہوں. ایرا زیاد کی بات کو اگنور کرتی ہوئی اس کی توجہ اپنے نکاح والے ڈریس کی طرف دلاتی ہوئی زیاد سے بولی. کوئی ضرورت نہیں ہے, اس طرح تو تم میرے جذبات کو مزید ہوا دو گی. زیاد کے بولنے پر ایرا نفی میں سر لاتی ہوئی مسکرانے لگی. اگر میں تمہیں اس دن مال میں نہیں ملتی تو پھر تم کس سے شادی کرتے؟ ایرا زیاد کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی تو زیاد نے آہستگی سے دوبارہ اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو باندھ کر ایرا کو اپنے حصار میں لیا. بوڑھا ہونے سے پہلے میں تمہیں ڈھونڈ ہی لیتا, اتنا تو مجھے خود پر یقین تھا. گوارا نہیں رہنے والا تھا میں ساری عمر. زیاد کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر ایرا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. زیاد ایرا کی مسکراہٹ میں کھو سا گیا. سنو, تم زیاد سکندر کو شروع سے بہت خوبصورت لگتی ہو. آئی لو یو. وہ ایرا کو اپنے حصار میں لیے سنجیدگی سے بولا. اپنی پیشانی ایرا کی پیشانی سے ٹچ کرتا ہوا آنکھیں بند کر کے اسے باہوں میں لی ایرا کی مہک کو محسوس کرنے لگا. شاپنگ پر جانے سے لے کر اب تک تم 5 بار آئی لو یو بول چکے ہو. ایرا کے بتانے پر زیادہ آنکھیں بند کی ہلکا سا مسکرایا. یہ 3 لفظ اب تم ساری زندگی میرے منہ سے سنتی رہو گی. میں چاہتا ہوں تمہیں ہر پل میری محبت کا احساس رہے تاکہ کوئی دوسرا تمہیں کبھی نظر نہ آئے. زیاد کے دل میں اپنے لیے جذبات دیکھ کر وہ اندر سے سرشار تھی. وہ خواب جس رات اس نے دیکھا تھا اس خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا. تزئین صحیح بول رہی تھی. تم بچپن میں ایسے نہیں تھے. ایرا اس کی قربت پر اس کے انداز پر زیاد سے بولی. میں بہت کم عمر سے تمہارے لیے فیلنگس رکھتا تھا, مگر تم پر کبھی اپنی فیلنگس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. زیاد نرم لہجے میں ایرا کو بتانے لگا. یعنی تم بچپن سے اتنے رومانٹک تھے؟ ایرا نے آہستگی سے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ہٹائی تو زیاد نے آنکھیں کھول کر ایرا کو دیکھا. نہیں, میں بچپن میں زیادہ رومانٹک نہیں تھا, لیکن اب میں تمہیں زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ شادی کے بعد ہسبینڈ اور وائف ایک ساتھ رہ کر کیا کرتے ہیں. یاد آیا آپ کو کچھ مس ایرا؟ زیاد ایرا کو دیکھ کر شرارت بھرے انداز میں بولا تو ایرا کو اپنے بچپن میں پوچھی ہوئی بے وقوفی والی بات پر شرمندگی محسوس ہوئی. وہ زیاد کو گھور کر رہ گئی. اس وقت میرے پوچھنے کا وہ مطلب تھوڑی تھا. میں تو یہ پوچھنا چاہتی کہ ہسبینڈ اور وائف ایک ساتھ کیسے رہتے ہیں. ایرا اپنی کم عقلی والی بات کو معقول بناتی ہوئی زیاد سے بولی تو زیاد نے اسمائل دیتے ہوئے اسے دوبارہ خود سے قریب کر لیا. اچھا, تو یعنی تمہیں اس وقت معلوم تھا ہسبینڈ اور وائف ایک ساتھ رہ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ بالکل سنجیدہ لہجے میں ایرا کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا. جی نہیں, میں اس وقت چھوٹی اور معصوم بچی تھی. تمہاری طرح بگڑی ہوئی بالکل بھی نہیں تھی. جو راتوں کو چھپ چھپ کر موویز دیکھا کرتے تھے سب یاد ہے مجھے. ایرا برا مناتی ہوئی زیاد سے بولی. اس کا انداز ایسا تھا زیاد کو ہنسی آ گئی. اچھا, ایسے ناراض تو مت ہو یار. یہ بتا دو تم ابھی تو جانتی ہو نا ہسبینڈ اور وائف ایک ساتھ کیا کرتے ہیں, یا پھر مجھے سنڈے کے دن پہلے تمہیں پورا پروسیس سمجھانا پڑے گا؟ زیاد ایرا کو دیکھتا ہوا شرارت سے پوچھنے لگا. اس کی بات پر ایرا کی نظریں جھکی. تم اس وقت ایسی باتیں کرتے ہو بالکل فضول انسان لگ رہے ہو. ایرا اس کی شوخ نظروں کو دیکھ کر اپنی جھیپ مٹاتی ہوئی زیاد سے بولی.
اور تم اس طرح شرماتی ہوئی بچپن کی طرح معصوم اور بہت کیوٹ سی بچی لگی ہو۔ زیاد قریب سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اپنے دل میں اتارتا ہوا بولا۔ زیاد آنٹی خوش نہیں لگ رہی تھی جب میں دوبارہ یہاں آئی تھی؟ کیا میں نے تمہارے لیے پسند نہیں آئی؟ وہ زیاد سے کب سے یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی مگر جھجک کے مارے پوچھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ابھی کچھ سوچتی ہوئی زیاد سے پوچھنے لگی تبھی زیاد کے چہرے کے تاثرات بالکل سنجیدہ ہو گئے، ویرا کو دیکھنے لگا۔ تم ان کے بیٹے کو دل و جان سے پسند ہو تو انہیں بھی آ جاؤ گے، اور ماں کے رویے کو تم زیادہ فیل مت کرنا، تھوڑا وقت لگے گا، پلیز تھوڑا وقت لگے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ زیاد ایرا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا۔ مائنور کے رویے پر اسے بھی کافی دکھ ہوا تھا مگر زیاد یہ بات سمجھ گیا تھا مائنور نے صرف اس کی خوشی کی خاطر اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے۔ ہماری شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پورا یقین ہے؟ ایرا زیاد سے پوچھنے لگی، نہ جانے کہ اسے انجانے اندیشے اور وہم گھیرے میں لینے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا، تم اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زیاد اس کا چہرہ تھا میرا کو یقین دلاتا ہوا بولا۔ وہ ایرا کے بےحد قریب کھڑا تھا اس لیے ایرا کا چہرہ دیکھ کر اسے بولا، سنو، جب تم مجھے کس نہیں کرنے دے رہی تو مجھے اتنے قریب بھی مت آنے دو، کیونکہ اب میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں باہوں میں لے کر زبردستی کس کر ڈالوں۔ وہ بولتا ہوا ایرا کو اپنے بازو میں بھر کر اس کے ہونٹوں پر چھکنے لگا، تب ایرا نے فوراً سے پیچھے دھکیلا۔ زیاد تم اف، تمہارا دماغ کب سے بس کس کرنے پہ لگا؟ تم سنڈے سے پہلے تم یہاں بالکل بھی مت آنا، تم بڑے ہو کر بہت خطرناک ہو گئے۔ وہ چھیمتی ہوئی زیاد کو دیکھ کر بولی تو زیاد ہنستا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ خطرناک تو میں بہت زیادہ ہوں، میرے خطرناک ارادوں سے تم سنڈے کے دن بچ کر دکھانا۔ زیاد ایرا کا شرم و حیا سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے تنگ کرنے والے انداز میں بولا تو ایرا اس کو گھور کر کچن میں اس کے لیے کافی بنانے چلی گئی۔ بروکلین کا پارک آج بھی روز معمول کی طرح پر رونق اور آباد تھا۔ وہ جاگنگ ٹریک پر جاگنگ کر رہا تھا، جاگنگ کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ راؤنڈ کمپلیٹ ہونے پر اس نے بینچ پر بیٹھ کے اپنے کانوں سے ہینڈ فری اتارے اور ساتھ ہی اپنے موبائل پر لگا ہوا ٹریک بند کیا۔ وہ سستانے والے انداز میں بینچ پر بیٹھا، تبھی ایلیکس بھی اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے اس کے پاس پہنچ کر بینچ پر ریان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ایرک بتا رہا تھا تم پاکستان جا رہے ہو؟ ایلیکس ریان سے بات کا آغاز کرتی ہوئی بولی۔ اس دن کے بعد ان دونوں میں دوبارہ صلح ہو چکی تھی اور صلح کرنے میں پہل ایلیکس نے کی تھی۔ ہاں، زیاد کی شادی ہے، میں نے اسے بولا تھا کہ میں اس کی شادی میں ضرور آؤں گا، پھر کافی عرصہ ہو گیا اپنی فیملی کو دیکھے ہوئے۔ ریان ایلیکس سے پوچھنے پر اس کو بتانے لگا۔ اور مجھ کو کیوں نہیں بتایا تم نے اپنے پاکستان جانے کے متعلق؟ ایلیکس ریان کو دیکھ کر اسے شکوہ کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کیونکہ مجھے نہیں لگا تھا کہ تمہارے لیے کوئی اہم بات ہوگی۔ وہ ایلیکس کو دیکھ کر لاپرواہ انداز میں بولا۔ تم ہر بات کو میرے نظریے سے نہیں سوچ سکتے ریان سکندر، یہ بولو تم نے مجھے اہمیت ہی نہیں دینا ضروری سمجھا کہ مجھے اپنے پاکستان جانے کا بتا دیتے۔ وہ ناراضگی جتاتی ہوئی ریان سے بولی، جس پر ریان نے ہلکے سے ہنس کر اپنا سر جھٹکا۔ تم جذباتی ہو رہی ہو، ایک نارمل سی بات ہے، ریان ایلیکس کو دیکھتا ہوا بولا۔ اور واپس کب آؤ گے؟ ایلیکس ریان کو دیکھتی ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جس پر ریان نے ایک مرتبہ دوبارہ لاپرواہی سے اپنے نشانے اچکائے۔ ابھی تو پاکستان گیا ہی نہیں، دیکھو واپس کب آنا ہوتا ہے۔ ایلیکس جانتی تھی 2 دن پہلے اس نے اپنی جاب سے ریزائن دیا تھا، تبھی وہ اتنا ریلیکس ہو کر بول رہا تھا۔ ریان خاموش ہوا تو ایلیکس بھی خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ واٹ ہیپن؟ ریان اس کے یوں دیکھنے پر ایلیکس سے پوچھنے لگا۔ تمہارے جانے کے بعد میں تمہیں مس کروں گی، وہ ریان کے پوچھنے پر اس کو دیکھتی ہوئی بولی، جس پر ریان اس کو دیکھ کر دوبارہ ہنسا۔ تم سچ میں جذباتی ہو رہی ہو، اس نے ایلیکس کو ایک مرتبہ پھر بولا۔ اور وہ جو اس دن ہمارے بیچ ہوا تھا؟ ایلیکس اس بات پر ریان کنفیوز ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، تعجب کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، ایلیکس آج تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارے بیچ کبھی کوئی کمٹمنٹ نہیں رہی، نہ ہی ہم دونوں کسی ریلیشن میں، ہم دونوں ایک دوسرے کے صرف اچھے دوست ہیں، اور اس رات ہمارے درمیان جو کچھ ہوا اس میں صرف میری مرضی شامل نہیں تھی، انفیکٹ تم ہی میرے روم میں آئی تو وہ سب چاہتی تھی، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ ریان اس کو یاد کروانے کے ساتھ ساتھ سیریس ہو کر بولا، تو میں کب ان ساری باتوں سے انکار کر رہی ہوں، لیکن کیا اس کے بعد تمہیں کچھ فیل نہیں ہوا، کوئی احساس یا پھر کچھ بھی؟ ایلیکس ایک مرتبہ پر پھر ریان کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر ریان پہلے تو چونکا پھر ایلیکس کو دیکھتا ہوا بولا، ہاں فیل ہوا تھا، ایک احساس جس کو تم گلٹ کا نام دے سکتی ہو۔ میں اس رات والی حرکت کے بعد اندر سے خود کو گلٹی محسوس کر رہا ہوں۔ اس رات مجھے تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تم میرے لیے میری ایک اچھی دوست ہو اور میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ریان ایلیکس کو دیکھ کر بولا تو وہ ریان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ کیا تمہیں کبھی کسی سے لو ہوا ریان؟ کبھی کوئی لڑکی جو تمہیں بہت اچھی لگی ہو؟ ایلیکس بینچ کے پیچھے ٹیک لگا کر ریان کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی تو ایک بھولا بسرت چہرہ بچپن کی یادوں سے نکل کے اس کے ذہن کے پردوں پر چھاتا چلا گیا۔ بے ساختہ ہی ریان کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے، پھر واپس سکڑ گئے۔ وہ ان معصوم یادوں کو کبھی اپنے دل و دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ لڑکی اچھی لگنے کا مطلب اگر لو ہوتا تو مجھے تم سے بھی لو ہے ایلیکس، کیونکہ تم بھی میری نظر میں ایک اچھی لڑکی ہو۔ ریان بات کو گول مول کرتا ہوا اس کی جانب دیکھ کر بولا تو ایلیکس گھور کر اس کو دیکھنے لگی۔ تمہاری نظر میں لو کی ڈیفینیشن کیا ہے ریان؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، ایلیکس ریان کو سمجھاتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے لگتا ریان صاحب بھی ارادے پیچھے آ، جدھا بچپن دے وچ کہندا سی اینڈ دے میں ڈالی دا ڈیڈ بننا، تے ادا اب دیکھو ریان کو جب 200 وولٹ دا جھٹکا گھر جا کے لگنا، تے جیڑی جنوں بھرا نوں مشورے دیندا سی، جنوں آئی لو یو کہن دے، او تے ایرا بی نکلی۔ پیار تو بے اختیاری عمل کا دوسرا نام ہے، اگر کسی کو دیکھ کر مجھے اپنے دل پر یا خود پر قابو نہ رہے تو پھر سمجھو مجھے اس سے پیار ہو گیا، لیکن ابھی تک ایسا کوئی حادثہ ریان سکندر کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ یہ جو میرا دل ہے نا، بہت ڈھیٹ ہے،
یہ اتنے آرام سے کسی پر نہیں مر مٹ سکتا. اب تم خود سوچ سکتی ہو جو لڑکی اس دل پر حکومت کرے گی وہ کوئی معمولی لڑکی تو ہو نہیں سکتی. جا کے خسمانوں کا لان دیا ایڈا تو رہندہ نہیں بیچارہ. ریان الیکس کو بولتا ہوا بینچ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آج اگر فری ہو تو میرے ساتھ قریبی مال تک چلو, کچھ گفٹس وغیرہ خریدنے مجھے, پھر تم میں اچھا سا بریک فاسٹ بھی کرواؤں گا. ریان کلائی پر بندھی ہوئی واچ میں ٹائم دیکھتا ہوا بولا. ایلیکس سے بولا تو ایلیکس اس کے ساتھ مال جانے کے لیے تیار ہو گئی. آشو ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی تم یار, ہم لوگ اچھے خاصے لیٹ ہو گئے. زیاد آشو کے کمرے میں آتا ہوا اس سے بولا جو بالکل ریڈی کھڑی اپنی ہیلز پہن رہی تھی. ویٹ تو کرے یار, آپ کو تو اتنی جلدی اپنے نکاح کی ڈھنگ سے تیاری نہیں ہونے دیا آپ نے مجھے. عشوا کے منہ بنا کر بولنے پر زیاد پوری آنکھیں کھول کے اس کی تیاری دیکھنے لگا. پچھلے 3 گھنٹے سے تم تیاری ہو رہی ہو اور ابھی تک مطمئن نہیں ہو اپنی تیاری سے. لڑکی آج کل تو لڑکی اتنی دیر اچھے لڑکے کو پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنے میں نہیں لگاتی. زیاد کے بولنے پر وہ سینڈل پہن کر کمرے سے باہر نکل آئی. مائنور بھی قیمتی سی ساڑی میں ملبوس اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی. یہ رؤف کہاں ہے, کب سے نظر ہی نہیں آ رہا. مائنور زیاد کو دیکھتی ہوئی ڈرائیور کا پوچھنے لگی جو اس کو صبح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا, جس کی وجہ سے اس کے باہر کے روم کام رہ چکے تھے. رؤف کو میں نے آج ایرا کی پھپھو کی طرف بھیج دیا تھا, اس کی ڈیوٹی لگا دی, وہ ایرا کو پارلر چھوڑنے جائے گا اور واپس لے کر آئے گا. زیاد کی بات سن کر ایک پل کے لیے مائنور کا منہ بن گیا, لیکن زیاد کی خوشی سے جگمگاتا ہوا چہرہ دیکھ کر اگلے پل مسکرا دی. ماہی آج میں بہت خوش ہوں. زیاد مائنور کے پاس آ کر اس کے دونوں شانوں سے تھامتا ہوا بولا. وہ جانتا تھا مائنور اس طرح خوش نہ تھی جیسے اسے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے تھا. مائنور زیاد کے ماہی کہنے پر مسکرائی. صرف تمہاری خوشی کا ہی سوچا میں نے. وہ پیار سے زیاد کے گال پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپاتی ہوئی سے بولی. بڑا تو سوچا ایڈا ہی تو خوشی کا سوچا اللہ تے اپنا منہ بھی سیدھا رکھ دی, کیونکہ اس کا باپ اگر قصوروار تھا تو سیدھی تو بھی نہیں سی بی بی. ایرا بہت اچھی ہے, آپ دیکھیے گا جب وہ سکندر ولا میں آئے گی تو آپ کو بہت جلد اپنی نیچر سے امپریس کر لے گی. زیاد مائنور کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کے اسے یقین دلاتا ہوا بولا. چلو دیکھ لیں گے. مائنور مسکرا کر بولی. اب اپنے پاس کھڑی عشوا کو دیکھنے لگی. میں کیسی لگ رہی ہوں, مجھے تو آپ دونوں دیکھ ہی نہیں رہے. عشوا لائٹ فروزی کلر کی خوبصورت سی ڈریس میں مائنور کی توجہ اپنی جانب دلاتی ہوئی بولی. اس سے پوچھنے لگی. میری بیٹی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے میری نظر میں, اس سے زیادہ پیاری لڑکی کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی. دیکھو زیاد آج ہماری آشو کتنی پیاری لگ رہی ہے. مائنور دل سے خوش ہو کر عشوا کو دیکھتی ہوئی زیاد سے بولی. ماں 3 گھنٹے کی تیاری کے بعد تو اس کو اچھا لگنا ہی تھا. زیاد غیر سنجیدہ ہو کر عشوا کو دیکھتا ہوا بولا. بھائی میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے. عشوا آنکھیں دکھاتی ہوئی زیاد سے بولی, جس پر وہ اور مائنور ہنستے ہوئے باہر نکلنے لگے. چلو جا کے نکاح کر بھی لیا ہو. ایرا بنت طارق عظیم آپ کو زیاد سکندر ولد شہریار سکندر کے نکاح میں 20 لاکھ روپے مہر سکہ رائج الوقت کے عوض دیا جاتا ہے. آپ کو زیاد سکندر سے نکاح قبول ہے؟ تیسری مرتبہ اجازت لینے پر اس نے تیسری بار قبول ہے بول کر نکاح نامے پر سائن کیا تو نہ جانے کہ اس کے دل پر بوجھ پڑنے لگا. آنسو خود بخود آنکھوں سے قطار کی صورت نکل پڑے. تزین اور شہرینہ اس کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگے اور روتی ویرا کو خاموش کروانے لگی. زیاد کو اپنی زندگی میں شامل کر کے آج جس کو طارق اپنے ڈیڈ کی شدت سے یاد آئی تھی. تبھی عالیہ تزین کو ہٹا کر ایرا کے پاس آ کر بیٹھ گئی. پھپھو. ایرا کے پکارنے پر عالیہ نے اس کو پیار کرنے کے ساتھ اپنے گلے لگا لیا. میں آج اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئی. میری اپنی تو شادی نہیں ہوئی, جو میری اولاد ہوتی تمہیں اور تزین کو بیٹیوں کی طرح پالا. آسان نہیں ہوتا لڑکی ذات کو پالنا, ان کی پرورش کرنا بنا کسی سہارے کے, مگر اللہ نے سب آسانیاں پیدا کر دی. زیادہ اچھا لڑکا مجھے امید ہے وہ تمہیں آگے خوش رکھے گا. تمہاری ساس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, مگر اب تمہارا اصل ٹھکانہ زیاد کا گھر ہی ہے. اپنے شوہر کی ہر بات کو اہمیت دینا. میری زندگی آج ہے کل نہیں. تمہیں اپنی ساری زندگی زیاد کے ساتھ گزارنی. اس کے علاوہ اب تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے, جو ہے وہ بس زیاد ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا. عالیہ کی باتیں سن کر ایرا کا دل مزید اداس ہونے لگا. وہ دور کھڑی اپنی جانب دیکھتی مائنور کو دیکھنے لگی, جو نکاح ہو جانے کے بعد نہ تو خود اس کے پاس آئی تھی نہ ہی اس نے اپنے ساتھ کھڑی عشوا کو اس کے پاس آنے دیا تھا. ماہی آپ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ ایرا فیل کرے گی, ہمیں ملنا چاہیے اسے جا کر. وہ بھائی کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے, ہماری فیملی کا حصہ بن چکی ہے. عشوا نے جب مائنور کی جانب سے طرف سے پیش قدمی نہیں دیکھی تو وہ خود ایرا کے پاس جانے لگی. تب مائنور نے عشوا کی کلائی پکڑ کر اس کو ایرا کے پاس جانے سے روک دیا. وہاں موجود دوسری خواتین بھی ان دونوں کی طرف دیکھے جا رہی تھی. یہ سب کچھ عشوا کو بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا. میں اس لڑکی کو یہی احساس دلانا چاہتی ہوں, میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو کر زبردستی ہماری فیملی کا حصہ نہیں بن سکتی. میں اس لڑکی کو زیاد کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ زیاد میری پہلی اولاد ہے, میرا بڑا بیٹا, میرا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا اور احساس کرنے والا بیٹا. پہلی مرتبہ میں نے اس لڑکی کی وجہ سے زیاد کی آنکھوں میں اپنے لیے بغاوت دیکھی تھی, اپنے اس بیٹے کی آنکھوں میں جس نے اپنی ماں کو ہرٹ کرنے والے انسان کو قبر میں اتار دیا تھا. اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں ہے جس کے لیے زیاد یوں دیوانہ ہوا جا رہا ہے. میں زیادہ دن تک اس لڑکی کو زیاد کی زندگی میں ٹکنے نہیں دوں گی, اس لیے اس وقت تک زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لاکھ لعنت تیری زندگی تے, پھر لاکھ دی لعنت. مائنور عشوا کو دیکھتی ہوئی بولی تو عشوا بے یقین سی ہو کر شوق کی کیفیت میں مائنور کو دیکھنے لگی. لعنت بھی بھیج دے میرے ولوں تے اپنے ولوں بھی.
ہے تمنا تمہیں ہم دلہن بنائیں. اے والا گانا میرے جین دے وچ نا بڑا چلدا جدوں بھی ناول دا نام پڑھنی ہے نا. تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی سجائیں, تیری لے لیں بلائیں, تیرے صدقے اتاریں, ہے تمنا تمہیں اپنی دلہن بنائیں. دھیمی آواز میں گانے کے بولوں کے ساتھ اس نے اپنے سامنے کھڑی ایرا کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تو ایرا نے پلکیں اٹھا کر زیاد کو دیکھا. ایرا کے سجے سورے روپ کو دیکھ کر زیاد کی دھڑکنوں نے بے اختیار شور سا مچا دیا. وہ مبہوت سا ایرا کے دلہن بنے روپ کو دیکھ کر مسکرانے لگا. ہم ابھی یہی موجود ہیں. شریرہ ان دونوں کو اپنے موبائل سے تصویریں لیتی ہوئی زیاد کو دیکھ کر شرارت سے بولی تو وہ ہنس دیا. اس وقت مائنور ریان کی آنے والی کال پر اس سے بات کری تھی تب عشوہ ایرا کے پاس چلی ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. میری دعا ہے کہ آپ دونوں کی جوڑی کو کسی کی نظر نہ لگے. ایرا آپ سچ میں بہت خوبصورت ہیں. ویسے بھی میرے بھائی کی چوائس عام سی ہو ہی نہیں سکتی. آپ دونوں کے لیے دل سے بہت خوش ہوں. عشوہ ایرا سے ملتی ہوئی اس سے بولی تو زیاد اسمائل دیتا ہوا اسے دیکھنے لگا. روشنی سے جگمگاتے ہوئے سکندر ولا کے کار پورچ میں آگے پیچھے دونوں گاڑیاں آ کر رکی. دونوں گاڑیوں کی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور موجود تھے. ایک گاڑی میں عشوہ کے ساتھ مائنور موجود تھی جبکہ دوسری گاڑی سے زیاد ایرا کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکال رہا تھا. تب مائنور بھی اپنی گاڑی سے اتری. کل رات تک ہی ریان کا آنا ہوگا. ابھی تو وہ سفر میں ہے. او گاڈ آج تو میں بری طرح تھک گئی ہوں. آشو پلیز یہاں آؤ میرے پاس. ذرا مجھے کمرے تک تو چھوڑو. مائنور ایرا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی زیاد کو ریان کی آمد کا بتانے کے ساتھ ہی عشوہ سے بولی جو گاڑی سے باہر نکل کر ایرا اور زیاد کی جانب بڑھی تھی. تب زیاد نے مائنور کی طرف دیکھا. آپ کو کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ بالکل ٹھیک تھی. زیاد ایرا کا تھاما ہوا ہاتھ چھوڑ کر مائنور کی طرف قدم بڑھاتا ہوا اس سے پوچھنے لگا. آج اس کے لہجے میں فکر مندی کی بجائے حیرانی تھی جو مائنور کو بری طرح کھٹکی تھی. تمہاری توجہ دوسری طرف سے ہٹے تو تمہیں اپنی ماں کی حالت نظر آئے. مائنور نے 10 قدم کے فاصلے پر دور کھڑی ایرا کو دیکھتے ہوئے نحوست سے سر جھٹکا تو ایرا چہرے پر حیرت لیے مائنور کو دیکھنے لگی. اتنے سالوں بعد ملنے پر زیاد کی ماں کا یہ رویہ نہ جانے کہ اس کے دل اندر سے اداس ہونے لگا. اس طرح ویلکم کریں گی آپ گھر میں میری وائف کا؟ زیاد افسوس بھری نظر مائنور پر ڈالتا ہوا بے حد آہستگی سے مائنور کو دیکھتا ہوا بولا. تمہیں اپنی بیوی کے ویلکم کی پڑی یہاں بے شک تمہاری ماں مر جائے. مائنور غصے میں زیاد کو دیکھتی ہوئی گرائی جس پر زیاد پریشان ہو گیا. پلیز ماں ایسے سخت الفاظ کیوں استعمال کریں آپ اپنے لیے؟ آئیے میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ کر آ جاتا ہوں. وہ آگے بڑھ کر مائنور کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا تو مائنور نے اس کا ہاتھ جھٹکا. اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ اور آشو کو یہاں بھیجو میرے پاس. مائنور کا لہجہ حکم دیتا ہوا تھا. عشوہ خود ہی چل کر مائنور اور زیاد کے پاس آ گئی. 10 قدم دور سے ہی چہرے کے تاثرات بتانے کے لیے کافی تھے کہ زیاد اور مائنور میں اس وقت کیا بحث چل رہی تھی. بھائی آپ ایرا کو روم میں لے جائیے میں ماہی کو ان کے روپ میں چھوڑ آتی ہوں. عشوہ نے زیاد سے بولتے ہوئے مائنور کا ہاتھ تھام لیا تو زیاد بنا کچھ بولے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا جہاں گاڑی کے دروازے سے باہر ایرا ابھی تک اس کی منتظر کھڑی تھی. بہتر محسوس نہیں کر رہی ماں اس لیے تھوڑی اپسیٹ ہے. ایرا کے بنا کچھ پوچھے زیاد اس کا چہرہ دیکھتا ایرا کا چہرہ دیکھتا ویسے بتانے لگا. آنٹی کے اپسیٹ ہونے کی وجہ میں تو نہیں ہوں. نہ چاہتے بھی ایرا دل میں آئی بات اس سے پوچھ بیٹھی. کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تمہاری وجہ سے کیوں اپسیٹ ہوں گی؟ تمہیں میری بیوی بنا کر وہی اس گھر میں لے کر آئی ہیں. ماں کے لیے کوئی بھی غلط بات میں تمہارے منہ سے نہ سنوں آئندہ. آؤ اندر چلتے ہیں. ہاں وہ جتیاں باندھی رہے تھے وہ اگو عزت ہی دیندی رہے. حد ہو گئی. زیاد ایرا کا ہنائی ہاتھ تھام کر اسے اپنی ہمراہ گھر کے اندر لے جانے لگا تو رون میں موجود ڈاگ ہاؤس میں سے کتا نظر آیا جس نے ایرا کو زیاد کے ساتھ دیکھ کر گرانا شروع کر دیا. ایرا اس کتے کو دیکھ کر ڈر گئی کیونکہ بچپن میں ایسے پالتو کتے نے اس کو زخمی کیا تھا. شیرو جاؤ یہاں سے. زیاد ایرا کو ڈرتا ہوا دیکھ کر اس کتے سے بولا جو زیاد کے پاس آیا تھا. زیاد کی بات مانتا وہ وہیں رک گیا تو ایرا زیاد کو دیکھنے لگی. ڈرو مت یار اسے ریان لے کر آیا تھا جب ہی چھوٹا سا تھا. تھوڑے دنوں بعد یہ تمہیں پہچاننے لگ جائے گا. زیاد ایرا کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جاتا ہوا بتانے لگا. وہ پہلی بار زیاد کی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی مگر یہاں اس کا استقبال کرنے والا کوئی بھی نہ تھا. حال کا راستہ عبور کر کے زیاد اس کو اپنے کمرے میں لے کر آیا. زیاد کا روم کسی لگژری بیڈ روم سے کم نہ تھا. بیڈ روم میں موجود فرنیچر روم میں موجود ایک چیز اپنے منہ سے اپنے معیار بتانے کے لیے کافی تھی. اس نے بیڈ روم کو پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. ایرا بیڈ روم میں ایک چیز کا بغور جائزہ لیتی ہوئی زیاد کو دیکھنے لگی جو اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے اس کے پاس آیا. ماہی آپ ایرا کی نفرت کیا کہ یہ بھی نہیں دیکھ پا رہی بھائی کس قدر خوش ہیں آپ ان کی خوشی کا احساس کرتے ہوئے ایرا کو قبول کر لیں. مائنور جب اپنا ڈریس چینج کر کے روم میں واپس آئی تو عشوہ مائنور کے کمرے میں موجود تھی. وہ مائنور کو دیکھ کر اس کو سمجھاتی ہوئی بولی. اس انسان کی بیٹی کو قبول کر لوں جس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی. اگر اس رات اس لڑکی کا باپ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو کیا ذات پھر ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کا سوچتا جس کے باپ نے اس کی ماں کی عزت پامال کی ہو؟ مائنور غصے میں کھولتی ہوئی عشوہ سے بولی. نہیں پھر بھائی کبھی بھی ایرا کو قبول نہیں کر پاتی کیونکہ کوئی بھی مرد اس لڑکی کو دلی طور پر قبول نہیں کر سکتا جس لڑکی کا باپ یا بھائی اس مرد کے گھر کی عزت کو پامال کر چکا ہو. لیکن ہم سب جانتے ہیں اس رات بھائی نے ایسا نہیں ہونے دیا. انہوں نے آپ کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس شخص کی جان لے لی تھی جس نے آپ پر بری نظر ڈالی. عشوہ مائنور کو سمجھاتی ہوئی بولی مگر مائنور کا ذہن کہیں اور بھٹکنے لگا. اگر وہ زیاد کو بولتی کہ اس رات طارق نے اس کے ساتھ. ماہی آپ کا غصہ حق پر صحیح مگر اپنے
غصے کو اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر صرف بھائی کے متعلق سوچیں پلیز. میں نے لگتا ہے لانتی ادھر جھوٹ بولنے کا سوچ رہی زیادہ نال بغیرت عورت. عشوہ مائنور کو خاموش دیکھ کر اس کو مزید سمجھاتی ہوئی بولی مگر مائنور کو ایک دم چکر آیا. عشوہ اس کو سنبھالنے کے لیے تیزی سے مائنور کی جانے پڑی. ماہی کیا ہو گیا اچانک آپ کو؟ مائنور کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی جس کے چہرے پر اچانک تکلیف کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے. پانی. مائنور مشکل سے اپنے منہ سے آواز نکال پائی. عشوہ تیزی سے بیڈ روم میں رکھے جگ سے پانی سے گلاس لے. ماہی پلیز آنکھیں کھولے پانی پی لیں. مجھے بتائیں آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ عشوہ مائنور کی حالت دیکھ کر گھبراتی ہوئی پوچھنے لگی. مائنور نے بمشکل 2 گھونٹ پانی پیا. گلاس دور کرتی ہوئی عشوہ سے بولی زیاد کو بھیجو میرے پاس. اس کو کہو یہاں میرے پاس آ جائے. مائنور اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی چہرے پر تکلیف لے عشوہ سے بولی. دیکھے کوئی نہ کوئی چاند چاڑن لگی بغیرت عورت. ٹھیک ہے میں بھائی کو بلا کر لاتی ہوں آپ یہاں ٹک جائیں ٹیک لگائیں. عشوہ پریشانی کے عالم میں مائنور کو بیڈ پر بٹھاتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل کر زیاد کے کمرے میں جانے لگی. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو قسط اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں دین ہم ویڈیو کو اینڈ کریں گے. بشریٰ اعظم بہت ہی نائس ناول ہے. تھینک یو ویری مچ بشریٰ. بشریٰ اعظم بھائی واہ 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 زبردست ایپیسوڈ سسٹر ریج مزہ ہی آ گیا آج کے ایپیسوڈ سن کر. ساتھ ساتھ آپ کا شان کو بولتی ہے نا تو ابا لگنا. ہائے بہت ہی پسند ہے مجھے آپ کا یہ انداز. تھینک یو ویری مچ ڈیئر پسند کرنے کے لیے. نہیں ہوتی کشان دی حرکتیں ادا دیاں مینوں بولنا پیندا. وہ مینوں مجبور کر دیتا بولن دے اوتے. ملک صبا زبردست بہت اچھا ناول ہے اور دل بھیجے ہیں. تھینک یو ویری مچ صبا. میر خان زبردست ایپیسوڈ. تھینک یو. دل بھی بھیجے ہیں نال میر خان نے. ملک صبا آپ ہی ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ رسپانس اچھا ہو جائے گا. اللہ کرے اللہ آپ کی زبان مبارک کرے اور رسپانس اچھا ہو جائے اللہ کرے. نہیں تو حالات بہت ماڑے نے بہت زیادہ ماڑے نے شدید ماڑے نے. عمران علی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین ثم آمین. بہت شکریہ. نائس ہیپی. تھینک یو ویری مچ. ٹی آر ولاگز بیوٹیفل ایپیسوڈ. تھینک یو ڈیئر اسما. میر خان انٹرسٹنگ ایپیسوڈ بہت مزہ آیا سن کر. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا. تو کیسا لگا آپ کو آج کی قسط بتائیے گا ضرور. کیا لگتا ہے کیا ہوگا آگے؟ اپنی یہ کمینگی یہ عورت دکھا دے گی یا نہیں دکھائے گی؟ دعا کریں کہ اس ٹائم یہ جب مچھر پھر رہے ہیں نا آسے پاسے میری جان چھڑ دیا کریں. نہیں تو انہیں واسطے چنگا نہیں ہونا. میں پھر ہاشم کاردار نو بلا لینا وہ پھر ان کو ایک ایک کر کے سنبھال لے گا. خیر مینوں دیو اجازت کیونکہ اب کمنٹ سیشن بھی موک گیا اور میں تہاڈے نال گلاں کی کراں. میں چلتی ہوں انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں. مینوں اجازت ہے اللہ حافظ جی.